گیا ہوں مصر اسکندریہ میں، وہاں پڑھتا رہا ہوں. تو یہ جو آپ قصیدہ بردشی پڑھتے ہیں نا، شرف الدین حضرت شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روزے پر بھی مجھے حاضری کا اعزاز ملا ہے. اور وہ جو دیواروں پر جو وہ اشعار لکھے ہیں، اور بہت خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہے. کہا کہ میں بیمار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ کی تکلیف تھی. آپ کو پتہ ہے نا کوڑ کی تکلیف کتنی خطرناک ہوتی ہے، کہ جو آدمی ہاتھ لگاتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے پھر من المجذوم کا فرار کا من الاسد. کہا کوڑی مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. اتنا خوفناک مرض انہیں لاحق تھا. تو انہوں نے کہا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو آپ پورا دن لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ لکھا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. اتنا زبردست کلام انہوں نے لکھا. تو دیوار پہ لکھا یہ سارا. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں کوڑ کے مرض میں تھا، تو پھر میں رات کو چادر اوپر کر کے سو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مومن کے قریب ہیں، اس کے احساسات کے زیادہ قریب، اس کے ایمان سے زیادہ قریب، اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب. وہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں جو میری دل کی دھڑکنوں کی زبان جاننے والے، میرے احساسات کو جاننے والے. فرمایا میرے خواب میں آئے تو ارشاد فرمایا بوصیری ساری زندگی بادشاہوں کی تم تعریف و توصیف کرتے رہے، آج دن میں جو ساری ایمان کی طاقت صرف کر کے جو تم نے کلام لکھا ہے نا، وہ ایک دفعہ پھر سناؤ ہمیں، پھر سناؤ ہمیں. تو انہوں نے جب سنانا شروع کیا تو حضرت امام بوصیری، میں نے خود پڑھا ہے، ان دیواروں پر پڑھا ہے. تو کہا جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا نا، تو حضور ہم اشارہ نہیں کر سکتے لیکن مثال بیان کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصیدہ بردہ شریف جب سماعت فرما رہے تھے تو اس طرح ان کا وجود اقدس ہل رہا تھا جیسے خوبصورت ہوا میں درخت کی ٹہنیاں ہل رہی ہو. یہ کیفیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر جب سارا کلام سنا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت چادر انہیں عطا فرمائی. کہا بوصیری پہلے دنیا تم سے کوڑ کے مرض کی وجہ سے دور بھاگتی تھی، اب خدا کے بارگاہ کے جو فقیر ہیں دیکھنا صبح آئیں گے تمہارے در کے سامنے لین لگی ہوگی، لین لگی ہوگی. جب وہ سو کر اٹھے دروازہ کھولا تو لائن فقیروں کی لگی تھی، اور ہر ایک کے منہ سے یہی صدا آ رہی تھی کہ اے بوصیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر. یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کو کہنا یہ چاہتا تھا